حاضرین، آج کا موضوع ہے کہ پاکستان میں بہتری کیوں نہیں آ رہی. وائی نتھنگ ہیز چینج فار دی بیٹر ان پاکستان. مقصد یہاں پہ منفی یا اس طرح کے خیالات کو فروغ دینا نہیں ہے. بات تو حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے دلائل کے ساتھ کہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 74 سال ہو گئے، اور 74 سال جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ہوتے ہیں آج کل کی دنیا میں. تو ان 74 سالوں میں حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف کیوں نہیں گئے؟ پاکستان کیوں معاشی طور پہ محکوم ہے؟ سماجی طور پہ پاکستان میں لاتعداد مسائل ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے کیا ہے. سیاسی طور پہ اقتدار کی کشمکش، اور سیاسی جماعتیں جو کہ سیاسی جماعتیں لگتی ہی نہیں ہیں کافی حد تک، وہ صرف اور صرف اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ کسی بھی طرح اقتدار پہ آ جائے. لوگوں کا رویہ جو بااثر ہے وہ نہیں بدلا، عوام کا رویہ نہیں بدلا. جو ایک معیار زندگی ہونا چاہیے عام آدمی کا، اور معیار زندگی کیا ہوتا ہے کہ پینے کا صاف پانی ملے، انہیں علاج کی اچھی سہولتیں ملیں، روزگار کے مواقع ہوں، کہ ان کے پاس رہنے کی جگہ ہو، اچھی پبلک ٹرانسپورٹ ہو، سلامتی ہو جس کو سیکیورٹی کہا جاتا ہے. اشیاء صرف جو ہیں کہ قیمتیں وہ قابو میں رہیں، اور عوام جو ہیں خوشحال ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں، یعنی آبادی پاکستان کی 3 گنا ہو گئی پچھلے 50 سالوں میں، وہ خوش اس طرح سے کیوں نہیں ہے؟ یہ میں چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ مختلف جو سرویز آتے ہیں کہ کون سا ملک سب سے زیادہ عوام سب سے زیادہ خوش ہیں. خوش ہونا اور خوشحالی کا تعلق خوش ہونے سے ہے، اور خوش ہونے کا تعلق خوشحالی سے ہے. کیا پاکستان کے عوام جو ہیں 90% عوام خوشحال ہیں؟ تو ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں بہتری کیوں نہیں ہو رہی. میرے خیال میں پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں ذہن، مائنڈ سیٹ، کوئی بھی اقتدار میں آ جائے، کوئی بھی آ جائے، بڑے بڑے دعوے کرے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، بدعنوانی کا خاتمہ کرنا، وہ وعدے صرف ایک ڈھکوسلے کے حد تک ہوں گے، کیونکہ جو لوگ وہ وعدے کر رہے ہیں وہ اپنا آرام اور آسائش ان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا، محلوں میں رہنا، VIP کلچر پروٹوکول، چاہے کوئی بھی ہو، چپراسی سے لے کے وزیراعظم تک، صدر سے لے کے وزیر تک، کوئی بھی ہو، عسکری، فوجی، بیوروکریسی، عدلیہ، کوئی بھی ہو، سب کا یہی رہن سہن ہے. قومیں جو ہوتی ہیں وہ باتوں سے نہیں بنتی، قومیں عمل سے بنتی ہیں، دوسری بات ہے. تو ہمارے یہاں تو اس قیادت کا فقدان ہے شروع سے. ملک کو مذہبی، لسانی، گروہی، فرقہ وارانہ سیاست کی بھیٹ چڑھا دینا، مذہب کو استعمال کرنا ذاتی مفاد میں، سیاسی مفاد میں. تو اس لیے چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکی پاکستان میں، کیونکہ جو یہاں کا عام آدمی ہے، طبقہ ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ جو اشرافیہ ہے وہ قصوروار ہے. اشرافیہ یعنی جو ایلیٹس ہیں وہ قصوروار ہیں، وہ بے ایمان ہیں، وہ استحصال کرتی ہیں، وہ لوگوں کو جان بوجھ کے جو ہے شعوری طور پہ جاہل رکھتی ہیں. مگر اب یہ پتہ چلا کہ یہ تو عوام ہے،
کیونکہ عوام کا رویہ جو ہے وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ تبدیلی آئے، وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ یہاں پہ بدعنوانی ختم ہو، یہاں پہ ایسا احتساب جو سب کا ہو وہ بھی نہیں چاہتے، قانون کی حکمرانی وہ نہیں چاہتے۔ تو جب وہ یہ سب چیزیں نہیں چاہتے، عوام کی اکثریت نہیں چاہتی، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ ملک تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پاکستان جو ہے وہ 144ویں نمبر پہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، ہر چیز میں نیچے، ہر چیز میں۔ اولمپکس میں آپ دیکھ لیں کتنے میڈلز پاکستان نے لیے، کھیل کی بات کر رہا ہوں، میدان کی بات کر رہا ہوں۔ معاشی طور پہ آپ دیکھ لیں کون سی ایسی کارکردگی ہے پچھلے 74 سالوں میں۔ آپ پاکستان کا جو قرضہ ہے اندرونی بیرونی وہ اس کے جی ڈی پی کے برابر ہے، گراس ڈیولپمنٹ پروڈکٹ کے برابر ہے۔ ہیومن سیکیورٹی انڈیکس کو دیکھ لیں آپ، کرپشن کے انڈیکس کو دیکھ لیں آپ، سب میں سب سے آگے۔ تو اس لیے میرے خیال میں کوئی بھی حکومت میں آ جائے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، جے یو آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، وہ تبدیلی اس ملک میں جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ملک جو ہے یہ سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ مستحکم ہے۔ جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ لوٹ مار، وہاں پہ یہ کیسا مسلمان ملک ہے جہاں پہ عید و بقرعید میں قیمتیں جو ہیں وہ دگنی ہو جاتی ہیں؟ یہ کیسا مسلمان ملک ہے جہاں پہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں پہ مطلب سارے، مگر عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے؟ یہ کیسا ملک ہے جس میں عدلیہ جو ہے وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتی، لاکھوں مقدمات پڑے ہوئے ہیں زیر التوا؟ تو ظاہر ہے کہ جب خرابی جو ہے جو بنیادی جو جڑوں تک پہنچ جائے، اور پاکستان ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، سن 60 کی دہائی میں، 50 کی دہائی میں، 70 کے وسط تک ایسا نہیں تھا، یہ خرابی بعد میں پیدا ہوئی جب اس ملک میں دولت اور نمائش کو جو ہے آگے بڑھایا گیا، جو کلچر تبدیل ہوا، جو ثقافت تبدیل ہوئی۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا آخر میں کہ حالات اس لیے بہتر نہیں ہو رہے کہ عوام چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ممالک جہاں کے عوام باشعور ہوں، بااختیار ہوں، کسی حد تک تعلیم یافتہ ہوں، وہاں پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو، احتساب نہ ہو۔ یہاں پہ جو چاہے جو بھی جرم کر لے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بڑے بڑے جرائم کو آپ دیکھ لیں، چاہے وہ قومی جرائم ہوں، چاہے وہ کسی بھی سطح کے جرائم ہوں۔ تو اس لیے جب تک کہ یہاں پہ قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گی جو کہ ایک ایسا طرز زندگی اختیار کریں جس میں لوٹ کھسوٹ، دولت اور نمائش، نمود و نمائش، وی وی آئی پی کلچر اس کا خاتمہ نہ ہو جائے، مگر وہ کون کرے گا؟ جو ادارے ہیں وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے، کمفرٹ زون اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ عوام جو ہے لا تعلق ہے، ان کو آپ جتنا بھی مہنگائی میں آپ پیس دیں کچھ نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس سے تو یہی ہوگا کہ جو باہر کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ پھر فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ اس ملک کو مزید محکوم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ملک کی خود مختاری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پورا ملک جو ہے، جو اثاثے ہیں پاکستان کے، وہ جس کو انگریزی میں ایک لفظ ہے مارگیج ہوئے ہوئے ہیں، کہ جو ہم قرض لیتے ہیں، ہم کسی سے بھی کوئی قرض لیں تو وہ قرض ظاہر ہے کہ مطلب ایسے تو نہیں ملتا، آپ کو رہن رکھنا پڑتا ہے۔ تو پورا ملک رہن رکھ دیا گیا۔ ایک وقت یہ تھا، آج سے 20-25 سال پہلے نے پڑھا تھا کہ قرض لینے کے لیے ربیع اور خریف کی فصلیں جو ہے وہ رہن پہ رکھ دی گئی، مارگیج ہو گئی۔ تو جہاں پہ یہ راستہ اختیار کیا جائے ایک شارٹ کٹ کہ ملک چلانے کے لیے قرضوں کا سہارا لیا جائے، تو قرض تو کوئی ایسے نہیں دے گا،
اس کی بھی شرائط ہوں گی. تو اسی لیے پاکستان جو ہے وہ خود مختار نہیں ہو رہا, وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر رہا, بڑے فیصلے نہیں کر رہا, کیونکہ وہ معاشی طور پہ محکوم ہے, سیاسی طور پہ انتشار کا شکار ہے, چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں, ان کو سب اچھا لگے. تو اس کمفرٹ زون میں بیٹھ کے ان کو لگتا ہے کہ سب اچھا ہے, مگر حالات جو ہیں وہ بہت ہی مخدوش ہیں, بہت ہی خراب ہیں. اللہ خیر کرے. بہت شکریہ. چلو بھائی.